نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سامعین السلام علیکم. پروفیسر چوری عبدالغفور آپ سے مخاطب ہے. تو آج میں آپ کو یہ میرے جو ہاتھ میں کتاب ہے نا اس کا مختصر ترین تعارف کراؤں گا. اس کتاب کا نام ہے ہائی فلائر یعنی بلند پرواز. تو اس میں ہمارے سی ایم ہاؤس پنجاب کے 2008 تا 2015 تین قسم کے موضوعات ہیں. ڈیبیٹ ہے، اسپیچ ہے اور ایسے ہے. تو یہ ایسے تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ جو ہے نا سارے ٹاپ سے نام یافتہ ہیں. تو اس میں میرا زبانی طالب علمی کے یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. تو آئی واز ڈیبیٹر اسپیکر اینڈ ایسسٹ ان 3 لینگویجز اردو، انگلش اینڈ پنجابی. تو وہ ٹاپکس بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میری کتاب ایک دن چھپے گی. تو یہ کتاب میری انتہائی پاپولر ہوئی ہے. جب بھی یہ کتاب چھپتی ہے 1 ماہ میں نکل جاتی ہے کیونکہ دس از دا موسٹ پاپولر بک امنگ دا اسٹوڈنٹس. تو یہ ہمارے جو ہے نا اس میں جو ہے نا میں جو سورہ اصل ہے نا اس پر ایک میری اسپیچ ہے. ایک ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوا. ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتا ہے تقریری مقابلہ پی ایف کا سرگودا میں. تو اس میں میں نے یہ تقریر کی تھی. تو ڈیکلیمیشن ہوتا ہے کہ فورسفل اسپیچ امپریسو فورسفل اسپیچ. تو اس پر میری پہلی پوزیشن آئی تھی آل پاکستان. تو اس اسپیچ کو میں پڑھوں گا اور الحمدللہ یہ ہمارے انگریزی جاننے والے یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے نہایت مفید ہوگی. تو اس ٹاپک تھا فیتھ ود آؤٹ ورک از ڈیڈ. فیتھ ود آؤٹ ورک از ڈیڈ یعنی عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. یعنی اگر آپ ایمان رکھتے ہیں نا تو عمل نہیں رکھتے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ ٹاپک ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو کچھ بڑے مختصر اسپیچ ہے تو جلد وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے فیتھ ود آؤٹ ورک از ڈیڈ یعنی عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. تو آئی اسٹارٹ دا اسپیچ. آل پریز اینڈ آل پاورز to Allah Ta'ala who may shower his blessings on the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all of our brothers and sisters. Dear audience, the topic of my speech is faith without work is dead. By faith we mean trusting in God, His angels, His prophets, Islam, His books and in His doomsday. By work we mean our daily actions and our duties to God. By dead we mean lifeless. Hence by the whole topic we mean trust without doing our worldly actions. Workless trusting is valueless. Workless trusting in God is valueless, as it leads us to destruction. Verses of Surah Al-Asr explain the topic nicely. In these verses, Allah Ta'ala says, verily man is in loss, except such as have faith and do righteous deeds and join together in the mutual teaching of truth and of patience. In these verses, we have 3 meaningful words: loss, faith, and deeds. Almost similar words I have in my topic. On comparison, we can say that the essence of meaning of these words is similar. God Almighty directs us to have faith but with actions. To have faith but with actions. We should trust in God and perform our duties to God. Saying prayers, keeping fasts, performing our duties to God, paying charity and performing pilgrimage are our duties to Allah Ta'ala, which we must perform at any cost. If we do not do so, we shall face downfall. It is the spiritual explanation of my topic. Now let me explain it in another way. We have our work to do. The students study and the teachers teach. The officers have their own duties and responsibilities. The judges have to decide their cases. The heads of states have their own work to do. If we go on trusting in Allah Ta'ala but do not work, our faith is dead, perfectly dead. Once our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said,
first bind the knees of the camel. First bind the knees of the camel, then trust. He means to say that first the Muslims should try their best and then they should leave the result to Allah Almighty. Allah Ta'ala also says in the Holy Quran, there is nothing for man except for which he tries for. Except what for he tries for. God directs us to be industrious to win any goal. Allah Ta'ala in another surah says, and they keep with them their defensive things and weapons. This verse advises us to be fully equipped with military weapons to defend ourselves and our cruelly treated Muslim brothers of India, Burma, Cambodia, Kashmir, and Palestine and Gaza. If we just go on trusting in Allah Ta'ala but do not care for our defense, our enemies may overcome us. So we should be very, very vigilant and industrious. As Allama Muhammad Iqbal says, our actions make our lives successful. Our actions make our lives successful. If we do good deeds, we shall get heaven. But if we do bad misdeeds, we shall be given hell. So Iqbal advises us to be industrious, to perform noble deeds. We have great examples of great forefathers like Qasim, Tariq, Khalid, Sultan Ayyubi, Mahmud Ghaznavi, Aurangzeb Alamgir, and Quaid-e-Azam, who worked with faith in God and were ever successful. Quaid-e-Azam advised us to work, and then he gave us his principles of faith, unity, and discipline. Let grace be not our portion. Let disgrace be not our portion. Let poverty be not our fate. Let poverty be not our fate. Let defeat be not our end. Let defeat be not our end. Ignorance should not be the emblem of our identity. Ignorance should not be the emblem of our identity. Let victory be our fate. And above all, let wisdom be the emblem of our identity. Let wisdom be the emblem of our identity. It is only possible if we work hard and trust in Allah Ta'ala. How nicely a poet says, industry is key to success. Industry leads to happiness. Idleness is sin. At the idle, people grin. Thank you very much. Assalamu alaikum.